لفظ کہانی کی یہ ویڈیو ایک عورت کی سچائی کے بارے میں ہے، اس کی دیانت داری کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے ہر خاتون کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، لیکن نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لفظ کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی کہانیاں اور قصے روزانہ سننے کو ملیں۔ ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ وہ زندگی گزارتی رہی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے شہر جانا پڑتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا وہاں قیام زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں وہاں اس نے کوئی دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ اس نے وہاں سے معلومات لیں تو پتہ چلا چونکہ اسے وہاں 15 دن رہنا پڑتا ہے، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی وقت دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا سرمایہ اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی اپنا حصہ الگ کرتی ہے اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا۔ اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو یہ بات بھی نہ پتہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس کی بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث سے یہ حصہ تمہارا ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی تھی۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو پتہ نہیں مگر اللہ تو جانتا ہے، لہٰذا تم اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، کتنی اچھی ہے، اس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا، یہ مال تم میری طرف سے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، ایسا اس لیے کہ اس کے خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ بظاہر یہ چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو آپ کبھی خسارے میں نہیں جاتے۔ اب اس عورت کو ہی دیکھ لیجئے، بے شک اس نے آدھا مال اس کو نہیں دیا اور وہ سارے مال کی مالک بن گئی، لیکن اس کو ثواب اتنا ہی ملا جتنا اس کو اس عورت کو اس کا حصہ دے کر ملتا، کیونکہ اس نے اس کی نیت کر لی تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اگر ہم بری نیت کرتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں، اور اگر اچھی نیت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک نیتی سے چلنے کی توفیق دے، آمین۔